أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف ہے جو پورے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، پورے جہانوں کا خالق مالک، اور پورے کے پورے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، بدیع اس ہستی ہے، وہ ایسی ہستی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رب کریم کے سامنے کائنات بنانے سے پہلے کوئی نقشہ نہیں تھا کہ جہاں سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی ہو. تو بغیر کسی نقشے کے وہ خالق ہے. زمین کو کیسے بنانا ہے اللہ جانتا تھا، اللہ نے کر دکھایا. اس میں پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو، دریاؤں کو چلا دیا، آسمان کو خوبصورت بنا دیا ستاروں کے ساتھ. تو اللہ ہی اپنی کائنات کو جانتا ہے کہ کتنا بڑا رب ہے، کتنا بڑا کریم رب ہے، اور اس کی کامل قدرت کیا ہے. یہ ہمارا شعور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. وہ لامحدود ذات ہے اور اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد ہے. اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول منتخب فرمایا اور انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا، اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے حبیب آپ کو میں نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی علیہ السلام کی تابع داری میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں انسان کے لیے بدبختی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے. تو وہ معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ جو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب ہے اللہ کی نظر میں، اور جو نبی علیہ السلام سے جڑ نہیں سکا تو وہ ناکام ہے. تو آج آپ کا آخری دن ہے، گزشتہ 2-3 دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے ذہن سے چلتا ہے، دل سے چلتا ہے. اگر ہمارے دلوں میں خالی دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی پریشانی ہے اور اس پہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں، بچتی نہیں، ایک برتن میں ایک ہی چیز داخل کی جا سکتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے، گلاس ہے آپ کے پاس، اس میں دودھ ڈالیں، شہد ڈالیں، شراب ڈالیں، تیل ڈالیں، بوتل ڈالیں،
آگ کے پاس برتن ایک ہی ہے تو اس پہ ایک ہی چیز آ سکتی ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو اتنا دنیا میں انوالو کر دیا اور پریشانیوں میں یا لالچ میں یا حرص میں، تو وہاں آگے ہمیں سوچنے کا موقع ملتا نہیں، اللہ کو یاد ہم کرتے نہیں، آخرت کو ہم نے بالکل ایسے چھوڑ دیا ہے. پھر جو معاشرہ ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے سے اثر لیتے ہیں. یہ مشاہدے سے بھی انسان اثر لیتا ہے، اور محفل میں مجالس میں جو ہمارا رہن سہن ہے تو اس کا آدمی اثر لیتا ہے. تو بس اور لوگوں نے بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ بھلایا ہوا ہے دین کو، تو ہم بھی بس کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوقات ہے، یہ جائے گی کہاں؟ ہم یاراں بشت، ہم یاراں دوزخ. اگر ہمارے دوست یار بشت میں چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے، اگر وہ دوزخ میں چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے. یعنی اس پر ہم کہنے کا مقصد ہے کہ غور اور فکر کرنے کے لیے ہم آمادہ ہی نہیں ہیں. اور بعض اوقات یہ نصیحت کی باتیں جو ہیں یہ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتی ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ میں یہاں آ کر کھڑے ہو کر 15-20 منٹ گفتگو کر لیتا ہوں، لیکن یہ باتیں ہم گھر والوں کو بھی بٹھا کر نہیں بتا سکتے، نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے نہ بتانے کے لیے تیار ہے. تو بس ایسے یہ ہماری کشتی چلی جا رہی. اب کب کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، تو رسول کا کام کیا تھا؟ جس طرح پہلے بھی میں نے آیات پڑھی کہ حضور کیا بن کر آئے، اللہ تعالیٰ نے کیا خطاب دیے؟ مبشر اور نذیر. یعنی ایک طرف وہ بشارت دیتے تھے کہ نیک اعمال کرو، اللہ میں ایمان لے آؤ، آخرت کا خیال کرو، اور ہمارے اس پیغام کو کی تصدیق کرو، اعمال میں لگ جاؤ، اللہ تمہیں سے خوش ہوگا، تمہیں دائمی زندگی عطا کرے گا. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، ابھی بھی جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ اس نے دیا ہے. تو انبیاء کا یہ مفہوم ہوتا تھا تبلیغ کا. اور اگر اس تبلیغ سے، اس راستے سے آپ لوگ ہٹے ہوئے ہیں، اللہ میں ایمان نہیں ہے، اعمال پر آپ آ نہیں رہے، زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں، تو پیچھے ہلاکت ہے. اللہ پکڑ لیتا ہے. قوموں کی قوموں اللہ تعالیٰ نے برباد کر دی. ٹائم دیا ان کو، 950 سال نوح علیہ السلام نے محنت کی، لیکن آپ سورہ نوح کو پڑھ کر دیکھیں، 2 رکوع کی صورت ہے، تو اس میں نوح علیہ السلام کیسے اپنا رونا روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ میں نے تو ہر طرح کی کوشش کر لی، میں تو ان کو بولتا رہا. آخر یہ ہے کہ یہ جب دیکھتے تھے کہ نوح آ رہا ہے تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اپنے چہرے کپڑوں سے ڈھک دیتے تھے کہ یہ پھر وہی بات شروع کرے گا. کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، پھر یہی بات کرے گا. تو کرتے آخر وہ مایوس ہو گیا ان لوگوں میں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. 900 سال، 950 سال، پھر جا کے بد دعا کی، یا اللہ ان کافروں کو نے زمین پہ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فان تذرک، کس طرح آیت ہے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ یا اللہ ان کافروں کو نا آپ زمین پر ایسے گھومتا پھرتا ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ. اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور عذاب نے ان کو جکڑ لیا جو ایمان نہیں لائے. تو ہر دور میں ایسا ہوا. اب ہمارا بھی دور ہے، ہم بھی گزر رہے ہیں. یہ آپشن والا معاملہ نہیں، مرضی تو کریں، مرضی تو نہ کریں. اگر نہ کریں گے تو ہلاکت، تباہی، بربادی یقینی ہے، اور اگر کریں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضور کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہتری ہے، بھلائی ہے. تو یہ عظیم رب کا بڑا عظیم پیغام ہے، اس کو ٹھکرانا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کلاس میں بحث ہوئی. ایک تو یعنی میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں، کبھی دوست یہ پوچھ لیتے ہیں، تو میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں. یہ ترغیب ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے درس. اس کی ایسے مثال ہے کہ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں متن، اور ایک حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سند. اس سند کا علم بالکل الگ ہے، اور ہمارے پاس عام طور پر متن پہنچ جاتا ہے. وہ بھی ہم بڑی کتابوں میں نہیں پڑھا، چھوٹے چھوٹے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے.
اور متن ہم نے پڑھا ہوا ہے یا علماء سے سنا ہوا ہے. تو اس پہ ایک امام بخاری کی مثال میرے ذہن میں تھی کہ میں نے کہا وہ کسی روس کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، بخارا یا اس میں ترکستان یا ایسے کہ رشیا کے جو اسلامک ممالک ہیں ان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. کسی امیر گھر میں پیدا ہوئے، والد صاحب ان کا بچپن میں ہی فوت ہو گیا، اور یہ بچہ پیدا تو بینا ہوا تھا، دیکھتا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ بخار ہوا کیا ہوا کہ 2 سال کا جب حضرت امام بخاری 2 سال کے تھے تو بینائی چلی گئی، آنکھوں سے روشنی چلی گئی. اور باپ پہلے مر چکا تھا تو ماں بھی ظاہر ہے نوجوان ہوگی، لیکن باپ جب فوت ہو گیا تو اس نے بہت سرمایہ اور ملکیت چھوڑی ہوئی تھی، اور بچہ ایک تھا بخاری صاحب. تو یہ ماں کے لیے بڑی اذیت ناک بات تھی. تو وہ نیک بھی تھی، وہ پھر کیا کرتی تھی، راتوں کو اللہ تعالیٰ کو پکارتی تھی. رات ہوتی تھی، مصلی ہوتا تھا، اور وہ بیوی ہوتی تھی اپنے بچے کے لیے، خاص طور پر آنکھوں کے لیے. یعنی ایک دیکھتا ہوا بچہ بینا سے نابینا بن گیا. تو وہ روتی رہتی تھی، اور ایسی روئی کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیا. ایک رات ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ خواب میں آئے اور بشارت دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر دی، بچے کو دیکھو جا کے. تو دیکھا تو وہ اس کی آنکھیں واپس تھیں، روشنی بینائی واپس تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حدیث کا شوق دیا کہ وہ پھر اس نے پوری زندگی اس میں صرف کی، علم حدیث حاصل کرنے میں. اور جب وہ اس میدان میں اس نے قدم رکھا تو 5-6 لاکھ کے قریب احادیث تھیں، لوگوں نے گھڑی ہوئی تھیں، جوڑی ہوئی تھیں. وہ اصل میں حدیثیں نہیں تھیں، لوگوں نے ملائی ہوئی تھیں. تو اس نے کوئی تحقیق کا نظام قائم کیا، اور بڑی تحقیق کر کے مسجد نبوی میں وہ اپنا بیٹھ کر حدیثیں لکھتے تھے، باب قائم کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بھی زیارت ہوئی. تو ان کی اپنی زندگی میں ہی شہرت ہو گئی کہ ان حدیث میں اتنا بڑا کام کیا ہے. تو بخاری میں ابھی حدیث جو ہے کتنی ہے، وہ جو 5-6 لاکھ تھیں، وہ شاید ابھی ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں، لیکن وہ 5-6 ہزار تک انہوں نے محدود کر دی، باقی ساروں کا صفایا کر دیا، دور کر دیا. پھر ان کو ایک تقریب میں بلایا گیا علماء نے، کسی اور شہر میں، مصر تھا یا عراق تھا، ایسے کسی، کہ آپ آ کے بیان کریں اور ہم آپ سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں. پیچھے انہوں نے ایک پلان بنا لیا تھا امام بخاری صاحب کے لیے. ان میں جو وہ بھی علماء تھے بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب کو بٹھایا تو امام صاحب کو کہا ہم اس مجلس میں آپ کو حدیثیں بتائیں گے، کچھ آپ ہمیں یہ بتانا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا اس حدیث کا کیا اسٹینڈرڈ ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بولو کون سی حدیثیں ہیں. تو ایک عالم اٹھا، اس نے 10 حدیثیں بیان کی، حدیث کا متن صحیح بیان کیا. یعنی متن کون سا ہے؟ مثال کے طور پر الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ حدیث ہے، اس کو متن کہتے ہیں. لیکن یہ آئی کہاں سے ہے، کس نے روایت کی ہے؟ اس جو چین ہوتی ہے، کڑی ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پر جس میں کوئی اہل بیت کی کڑی آ جاتی ہے، کہ مثال فرمایا امام زین العابدین نے کہ میں نے سنا اپنے باپ امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا اپنے باپ علی المرتضیٰ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 نام جو آ گئے، یہ کڑی آ گئی، تو لڑی آ گئی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سند بولتے ہیں. تو جو عالم ابھی یہ حدیث بیان کر رہا تھا، بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ حدیث تو کوئی صحیح بیان کر رہا تھا، لیکن ایک حدیث کی سند کو نکال کر دوسری کے ساتھ، اور دوسری کی سند کو تیسری کے ساتھ، یعنی سند میں کوئی اور لے آتا تھا، حدیث کوئی اور لے آتا تھا، اور 10 حدیثیں اس نے ایسے بیان کر دی. تو امام صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں. تو وہ ہر حدیث میں کہتے گئے کہ لا علم لا علم، اس حدیث کو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. ایک آدمی 10 حدیثیں بیان کی، دوسرا اٹھا، اس نے 10 اسی طرح، امام صاحب کا امتحان لے رہے تھے. تیسرا اٹھا، 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں بیان کی، اور اس میں سند اور متن وہی، حدیث میں پھیرا گیری نہیں کی، لیکن سند میں کرتے گئے. اور امام صاحب کہتے گئے کہ لا علم لا علم لا علم. اس طرح جیسے ہم بیٹھے ایسی مجلس کا تصور کر لیں. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 100 ہو گئی. اور ایک حدیث میں جو اسناد ہیں، کم سے کم اس زمانے میں بھی 4-5 لوگوں کے نام ہوں گے.
تو ان ناموں کے ساتھ اگر ایک حدیث میں 4 نام ہو 5 نام ہو تو 400-500 نام ہو گئے۔ تو جب انہوں نے بات ختم کی تو ابھی امام صاحب کی باری آئی، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ایک کا نام لیا، بولا تم نے یہ حدیث پڑھی اور تم نے اس میں یہ سند ڈالی، فرمایا یہ سند اس کی نہیں، اس کی سند یوں ہے، اور ساروں کی 100 حدیث کو واپس ان کو بتایا اور صحیح سند کے ساتھ بتایا۔ لیکن علماء کہہ رہے ہیں کہ تعجب یہ نہیں تھا، یہ تعجب نہیں تھا کہ یہ سند صحیح کر کے بتا رہا ہے، ہمیں تعجب تو یہ ہوا کہ جو 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں من گھڑت سند کے ساتھ پیش کی تھی، وہ 10 ساروں اس کے یاد ہو گئی کہ تم نے یہ سند اس طرح پڑھی، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو اس پر انہوں نے تعجب کھایا کہ ایک مجلس میں 100 سندیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک سند میں 4-5 نام ہیں، 500 نام، اور وہ بھی اپنی مرضی کے انہوں نے ڈال دیے۔ تو امام صاحب نے پکڑ لیا اور ساروں کو واپس بتا دیا کہ تم نے اس طرح، تم نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قوت حافظاتی دی۔ تو اگر علماء ہوتے ہیں تو وہ تو یعنی اگر اس طرح کا حدیث کا علم ہے یا قرآن کا علم ہے، وہ تو ایک بہت باریک ہے، بہت سمندر ہے۔ اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں، میں نے ایک کتاب پڑھی اسلامیات میں، کس زمانے میں پڑھاتا تھا، اس کا میڈیم انگلش تھا، یہ او لیول پر پڑھائی جاتی تھی، ابھی بھی شاید پڑھائی جاتی ہو، اسلامیات او لیول انگلش لینگویج۔ وہ کوئی میڈم فرخندہ ہیں، باجی فرخندہ، کوئی سینئر لیکچرر ہیں، پتہ نہیں، انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں انگلش بھی بہت اچھی لکھی ہوئی ہے اور اس کے کنٹینٹس جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ ایک معیاری کتاب ہے جس کو اس او لیول پر انہوں نے رکھا ہوا ہے، نصاب پر۔ تو لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ اس میں جب قرآن پاک کی آیتیں آتی ہیں تو میڈم نے وہ اپنے طور پر ترجمہ نہیں کی، حالانکہ صلاحیت ہے، وہ پورا کتاب انگریزی میں لکھ رہی ہیں تو اور قرآن پاک کی کوئی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتی ہیں، لیکن وہ پھر احتیاط اتنا ہوتا ہے علماء میں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ٹرانسلیشن وہاں سے لی ہے، کسی کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ پھر یعنی ہماری جو بات ہوتی ہے ایک ترغیب کے حساب سے ہوتی ہے، اور امید ہے غلط نہیں ہوتی، غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ اگر ہمارے بیان میں کوئی غلطی رہ جاتی ہے تو ہم پیشگی اس کے معذرت خواہ ہیں، اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، جان بوجھ کر تو نہیں کرتے، ایک ترغیب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتابوں میں یا تو پڑھے ہوئے ہیں یا پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی بہت سنا ہوا ہے، یہ مشہور تو اب ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں 1998 یا 99 سے میں سن رہا ہوں، تو 20-21 سال، اور ایسے میں ان کو بیان شوق سے سنتا تھا کہ وہ مجھے کبھی کبھی باتیں برزبان یاد ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی بھی کبھی میں اس میں یوٹیوب میں دیکھتا ہوں کہ ایک چینل ہے اولڈ بیانات، مولانا صاحب کے اولڈ بیانات، اس پہ تو بڑا فلو ہوتا تھا، ابھی تو وہ بڑے صبر کے ساتھ اور دھیمے لہجے میں بات کرتے، لیکن پرانے آپ بیان سنیں تو ایک بہت ایسا فلو ہوتا تھا حیرت انگیز۔ تو ابھی بھی کبھی میں سنتا ہوں تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ ابھی کیا فرمائیں گے۔ تو وہ جملے جس طرح ایک حدیث میں بیان کر رہے تھے مولانا صاحب، نبی علیہ السلام کو یعنی فرمایا آپ نے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اسے پکاریں گے، حضرت یہاں سے آئیں، حضرت یہاں سے آئیں، حضرت یہاں سے آئیں۔ سلمان فارسی اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ اونچی شان والا کون ہے؟ تو آپ کی انگلی مبارک اٹھی، آپ نے فرمایا ہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ تو اس طرح ان کے لہجے بھی کبھی کبھی اس میری زبان پر بھی جاری ہو جاتے تھے یا ذہن میں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات ایسی کی جائے جو اختلافی بھی نہ ہو، کیونکہ میرا تعلق بھی ایک تو میرا دادا بھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ مفتی تھے، عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی سندھی میں، سیرت مصطفیٰ۔ دیکھیں نا، علماء کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ لاہور کے ایک عالم کی وفات ہو رہی تھی، میں نے کسی رسالے میں پڑھا، تو وہ رو رہے تھے آخر میں، تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولا یار مجھے ابھی ایک شدت کے ساتھ احساس ہو رہا ہے ابھی جب میں مر رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ تو میرے سے پوچھے گا تو تمہارے معاشرے میں یہ خرابیاں تھیں، بددیانتی تھی، یہ تھا وہ تھا، اور تم نے پوری علمی صلاحیت تو اس میں لگا دی اپنے یعنی مسلک کو پروموٹ کرنے میں کہ میرا مسلک صحیح ہے، یہ کتابیں لکھیں، یہ کتابیں یہ واعظ کیے، تو جو خرابیاں تھیں تو اس میں تم نے کیوں نہیں توجہ دی؟ تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ یعنی ایک اچھی بات ہے کہ مرتے وقت بھی انسان رجوع کرتا رہے، روتا ہی رہے اللہ کی بارگاہ میں. جتنا بھی انسان کچھ کر لے تو وہ کافی اس کو نہیں سمجھنا، اور اپنے آپ کو تو کم ہی سمجھنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو دادا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی، تو انہوں نے ایک سندھی میں کتاب لکھی، اور کتاب وہ اس کو جب ہمارا بورڈ ہے سندھی ادبی بورڈ، وہاں اس کا نسخہ دیا، انہوں نے ان کو شائع کیا. جب کتاب منظر عام پر آئی، علماء نے پڑھی، مشائخ نے پڑھی، تو اس کو بڑا سراہا، وہ بڑی خوبصورت انداز میں. وہ کوئی پروفیشنل مصنف نہیں تھے جو مسلسل لکھتے رہتے، انہیں اپنی زندگی میں ایک ہی کتاب لکھی، 20-25 سال لیے، لیکن کتاب جب وہ آئی تو اس میں بہت ایک تسلسل ہے. آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو واقعات ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اور وہ میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں. میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی 87 میں، جب میں 9th میں تھا، ابھی بھی میرے یہاں وہ پڑھی ہوئی ہے. تو اس طرح یعنی پڑھتے پڑھتے بھی کافی پھر واقعات ان میں سے بھی، اور اس کو وہ ایک یعنی اچھی اور مستند کتاب لکھی ہوئی ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے یہ سامنے جو سفر درپیش ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اس کو موت کے حوالے ہونا ہے. موت سے پہلے ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں. یہ دیکھو خوبصورت فلسفہ ہے. حقیقت میں ہمارا امتحان تو اس میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، صحت دی، جوانی دی، مال دیا، اولادیں دی، جو کچھ دیا، اس کو آپ نے صرف کیسے کیا؟ اللہ پوچھے گا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی کر دی، فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خیال کرنا کہ مرنا تم لوگ نہیں، ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مرنا تو فرما بردار ہو کر مرنا. زندگی جیسے تیسے گزر گئی، جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں معاف کرنے والا ہے. اس کی مغفرت کی وسعتوں کو لوگ سمجھ نہیں پاتے اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے معاف کرے گا. اللہ بھائی معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام میں ایسا آخرت کا نقشہ پیش کیا تھا کہ وہ کوئی بادل آ جاتا تھا، کوئی بات ہو جاتی تھی تو وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے کہ شاید ابھی قیامت آئے گی. ان کو ایسا اللہ کا خوف اور آخرت بالکل جڑے ہوئے دیکھتے تھے. ہم تو یہ خیال میں ہے کہ جب آئے گی موت، جب آئے گی آخرت، پتہ نہیں آئے گی کب آئے گی. تو وہ ان کا خیال نہیں تھا، وہ ان کے قدم قدم پر وہ اپنی آخرت کو، قیامت کو، قبر کو ساتھ رکھتے تھے. ایک عورت نے زنا کی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بڑی مجلس میں اس کا اقرار کر دیا، میرے سے گناہ ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے پاک کیا جائے. ختم کر لیں. ہاں. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس سے تمہارا حمل ہو، دیکھ لو پھر مجھے بتانا. وہ عورت چلی گئی اور وہ حاملہ ہی تھی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جب بچہ پیدا ہو پھر میرے پاس آنا. تو اس کا مطلب 9 ساڑھے 9 مہینے. وہ بعد میں جب اس کا بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کر آئی، یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہوا میرے لیے، مجھے ابھی پاک کروا دیں، یعنی حد کو جاری کروا دیں. تو آپ نے فرمایا یہ بچہ تمہارا دودھ پیتا ہے، جب یہ دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو پھر میرے پاس لے آنا، یعنی 2-2.5 سال. تو وہ پھر چلی گئی اور 2-2.5 سال کے بعد بچہ لے کر آئی، اور وہ روٹی اس کے ہاتھ میں تھی، وہ کھا رہا تھا دکھانے کے لیے کہ ابھی اس نے دودھ چھوڑ دیا، روٹی کھا رہا ہے. تو پھر کسی صحابی نے اس عورت کے لیے، یعنی وہ ساری ان مجلسوں میں بیٹھا ہوا تھا نا، تو اس کو تھوڑا اس نے کہہ دیا کہ یعنی یہ بار بار آتی ہے، ایک تو ایسا گناہ کیا ہے، کچھ الفاظ ایسے بول دیے جس میں اس کے لیے توہین نکل دی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، اس عورت نے اتنی توبہ کی ہے کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ
پوری انسانیت میں بانٹ دی جائے تو ایک شخص بھی جہنم کے قابل نہیں بچے گا، مستحق نہیں بچے گا، ساروں کی نجات ہو جائے گی۔ تو سر یہ اناؤنسمنٹ ہے، آپ سن لیں۔ ہاں